دیں گے کس طرح ہمیں غلطی پکڑنی ہے اور اس کی اصلاح کرنی ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ایک بار میں ایک ہی غلطی بتانا ہے کہ یہ غلط پڑا ہے اور اس طریقے سے صحیح تھا. جی انہوں نے بہت مختصر جملے میں بات کہی کہ ایک بار میں ایک ہی غلطی بتائیں اور وہ غلطی کیا کس طرح ہوئی، حرف کی، لفظ کی، حرکت کی، اور اس کا صحیح کیا ہے. بہت نرمی اور محبت کے ساتھ. سسٹر رافیہ آپ شروع کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. آپ کی آواز اور انداز تو بہت اچھا تھا، البتہ تجوید کی کچھ چوک ہوئی. تو اب ہم اپنی اور باقی سسٹر سے پوچھنا چاہتے ہیں، بتائیے آپ لوگ کو کوئی کمی کہاں محسوس ہوئی اور کیا ہوئی؟ ایک جگہ جب انہوں نے پڑھا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد ان لا الہ کہا تھا، جی اللہ الہ ہونا چاہیے وہاں پہ بس. ان کے نون کو نہیں پڑھنا تھا، کیونکہ جی جب نون ساکن کے بعد والا حرف لام ہو تو نون ساکن کو بالکل نہیں پڑھتے یا بالکل بدل کر پڑھتے ہیں لام سے. ان نہیں پڑھنا ہے، وہاں ال پڑھنا ہے. ال. ٹھیک ہے. کس سسٹر نے بتایا یہ؟ انہوں نے بالکل ٹھیک اصلاح کی ہے. زینت سسٹر زینت. جی سسٹر زینت اپنا ویڈیو آف کر لیں آپ. جی سسٹر زینت نے بالکل اچھا بتایا. باقی اور کوئی کمی؟ میں محمدن پڑھنا چاہیے نا، محمدن پڑھا تھا، محمدن نہیں پڑھا تھا. نام نہیں آ رہا ہے. سسٹر نگہت بتا رہی ہیں جی انہوں نے محمدن نہیں پڑھا، انہوں نے محمدن پڑھا تھا. فرق نہیں محمدن. سمجھ نہیں پا رہے آپ کیا فرق بتا رہی ہیں. جی میں محمدن پڑھنا چاہیے، محمدن، انہوں نے محمدن پڑھا تھا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ ہم سمجھ نہیں پا رہے. زبر لگا دیتا پیش کی جگہ محمد. نہیں آپ تو کہہ رہی ہیں محمدن پڑھا انہوں نے یا محمدن پڑھا؟ محمدن ہے نا، محمدن. شاید باجی وہ مجہول کے بارے میں بتا رہی ہے شاید. چلیے وہ آپ کا بھی جواب شاید کے ساتھ آ رہا ہے، ہمیں کنفرمیشن وہی دے سکتی ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ انہی سے بات کریں. تو ہمیں دھیان پڑتا ہے، ہم نے محمدن پڑھا ہے، محمدن. تو سسٹر نگہت آپ بھی یہی غلطی بتا رہی ہیں؟ نہیں منہ پر پڑا ہے نا، محمدن پڑھنا چاہیے نا، میں نے ماں پڑھا ہے، ماں. اچھا تو اچھا آپ کے بتانے میں بھی جو ہمیں محسوس ہو رہا تھا وہ مجہول ہی سنائی دے رہا تھا. محمد اور محمد تو جی ان کا جو پرسنٹیج ہے تھوڑا زیادہ رہا ہوگا، لیکن آپ کے جی میں بھی تھوڑا سا مجہول سنائی دے رہا تھا. لیکن جو آپ نے فائنلی بتایا تب وہاں کچھ کریکشن سنائی دیا. تو جی یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ لفظ محمد تو انہوں نے مجہول پڑھا تھا. ٹھیک ہے سسٹر صبا کا بھی پہچان پانا بالکل ٹھیک تھا. الغرض اور کیا کمی محسوس ہوئی اور کوئی بتائیے.
آپ را صحیح نہیں پڑھی ہے, شیطان الرجیم پڑھنا تھا, نرجیم پڑھا ہے. اور ٹھیک نہیں پڑھی. سسٹر صابرہ آپ را کے بارے میں بتا رہی ہیں. جی جی, را بہت مطلب جہاں جہاں آئی ہے را, تو انہوں نے جہاں موٹی کرنی تھی نا, تو وہ موٹی نہیں ہو پائی. اچھا اچھا. تو سسٹر رافیہ جی میم. ذرا کوئی ایک جگہ آپ را پڑھ کر دکھائیے تشہد کے اندر. سسٹر رافیہ طالب. ورسول و ورسول. جی, تو ابھی بھی جو پہلا آپ نے پڑھا اس میں بہت معمولی کم جو اس کا موٹا پن ہے وہ کم سنائی دے رہا تھا, لیکن فائنلی آپ نے جو دوسری بار پڑھا وہ اچھا پڑھا. لیکن ورحمت اللہ اس کو اور جی وروح ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ. تھوڑا سا آپ کو را کی پریکٹس کی ضرورت ہے. میم ایک جو ہم نے مسٹیک اپنی خود ہی پکڑی تھی, یہ السلام علینا وعلی عباد اللہ, یہ لام کو ہم نے موٹا پڑھ دیا تھا. ہم نے خود ہی مسٹیک یہ پکڑ لی تھی, ہم نے سوچا دوبارہ اس کو پڑھے, تبھی ہمیں احساس ہو گیا تھا. تو اچھا. یہ والی مسٹیک ہماری کسی نے نہیں بتائی. نہیں, یہ ابھی سلسلہ جاری ہے, ابھی اچھی سلسلہ جاری ہے. اوکے تھینک. تو بہرحال آپ نے جب خود ریمارک ہونے لگے, اس کا مطلب اب وہ جی. غلطی نہیں رہی. حدیث پاک کا مفہوم ہے شرمندہ ہو جانا توبہ ہے, اور جس کی توبہ اللہ قبول کر لیں اب وہ گنہگار نہیں رہا. تو یہ غلطی پھر آپ کی مٹ گئی, اور انشاءاللہ آپ اس کو پریکٹس کریں گی کیونکہ آپ کو بالکل خود ریمارک انشاءاللہ. ہو رہا ہے. جی البتہ جی آپ نے اعوذ باللہ کا جو انداز تھا جو آپ پڑھ رہی تھی, تو ہمیں لگ رہا تھا ہماری کوئی چھوٹی بہن پڑھ رہی ہیں. الغرض اور بتائیے کوئی کمی محسوس ہوئی ہو؟ باجی غلطی تو نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ بہت پیاری آواز میں بہت اچھا پڑھا ہے. آپ بالکل آپ کی طرح پڑھ رہی تھی ماشاءاللہ. جی جی, ہمارے انداز سے ملتا جلتا لگ رہا تھا ماشاءاللہ. میم ماشاء اللہ بہت پریکٹس کری تھی, اور آپ کے انداز میں پڑھنے کی بہت کوشش کر رہے تھے, وہ لیکن سانس پریکٹس پھوٹ رہی سنائی تھی. دے رہی تھی شروع میں, ہم نے اسی لیے ہم نے جب آخر کیا تو اچھے لفظوں کے ساتھ کیا, اور وہ حقیقت ہے دل سے نکلا, کیونکہ ہمیں بہت فرق دکھائی دیا. آپ بہت اچھا پڑھ رہی تھی. تجوید کی کچھ کمیاں تھیں لیکن بہت اچھا پڑھ رہی تھی ماشاءاللہ. چلیے اب سسٹر اشرف النساء مائک آن کیجیے, آپ سنائیں گی. پہلے اگر مختصر آپ کا تعارف ہو جائے. اشرف النساء سسٹر مائک آن کیجیے, باقی لوگ مائک آف کر لیں پلیز. شاید سسٹر اشرف النساء کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم ہمیں کورس بنوا دیجیے, ہم مائک اور بہت لوگوں کی ویڈیو بھی کھلی ہے. اچھا اچھا, امامہ آپا ہی کر پائیں گی. امامہ آپا اگر آپ سن رہی ہوں تو پلیز سسٹر رومانہ کو اور سسٹر کہکشاں یا جو بھی بن سکتے ہیں, ڈاکٹر سیدہ ہیں, پلیز ہینڈ ریز کر لیجیے. امامہ آپا آپ کیا سن رہی ہیں؟ میم مجھے بنا دیں کو ہوسٹ میں افشاں. جی جی سسٹر افشاں آپ بھی ہینڈ ریز کر لیں. امامہ آپا پلیز اگر آپ سن پا رہی ہیں تو ان لوگ کو ہوسٹ بنا دیں, اور ہم بھی کوشش کر کے دیکھتے ہیں. سسٹر رومانہ ٹھیک ہے. تو سسٹر اشرف النساء آپ اپنا مائک آن. رومانہ آپا آپ کی خود کی ویڈیو بھی کھلی ہے. نہیں ہماری تو بند ہے ویڈیو. نہیں کھل رہی ہوگی جب مائک کھلا ہے ہمارا ضرور. جی مائک کھلا, ویڈیو نہیں کھلی ہے ہماری. اچھا اچھا, دیکھیے جی سسٹر مائک ہم نے رومانہ آپ. کھولا ہے. اچھا اچھا, سسٹر رومانہ چیک کیجیے آپ ہوسٹ ہو گئی ہیں. نہیں ابھی نہیں کرا میم نے, اچھا بنایا نہیں سسٹر کسی کو. افشاں نہیں میم. سسٹر افشاں ہوسٹ دکھائی دے رہی ہیں, تو اب آپ کر سکتی ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ دیکھتی ہوں. امامہ آپا جی 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 آپ بنا دیجیے پلیز. جی میں رومانہ آپا کو بناتی ہوں ابھی. ڈاکٹر سیدہ کو بھی بنا سکتی ہیں. ڈاکٹر سیدہ پلیز اپنا مائک وہ ہینڈ ریز کر لیجیے. جی ٹھیک جی ہے میم. ماں, بن رہا ہے. جی جزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سوری کوثر آپا, میں آپ کو ہوسٹ بنا رہی تھی اور کوئی بات کسی اور نہیں, وہ اچھا ہے. سسٹر افشاں بہت اچھے سے ہینڈل کر لیتی ہیں, وہ کو. ٹھیک جگہ پہنچ گئے ہیں. جی سسٹر اشرف النساء اپنا مائک آف کریے, آپ جی کی بنتی. جی میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صدق اللہ العظیم باجی. تو سسٹر آپ اپنا تھوڑا مختصر تعارف کرائیے. جی باجی. آپ کہاں سے ہیں؟ آپ قادری سے باجی، اننت پور ڈسٹرکٹ باجی. سمجھ میں نہیں آیا، ایک بار پھر سے بتائیے ڈسٹرکٹ کا نام کیا؟ باجی قادری سے باجی ہے، ادھر اننت پور ڈسٹرکٹ بولتے باجی. اسٹیٹ کیا ہے آپ کا؟ صوبہ؟ سید اسٹریٹ باجی، مکہ مسجد ہے باجی اس طرف. اوکے اوکے اوکے. جی مکہ مسجد پتہ نہیں سید اسٹیٹ. اسٹریٹ باجی. اننت پور بول رہے کیا؟ وہ اننت پور شاید. اننت پور سے ابھی 2 گھنٹے ہے سفر ہے ہمارے گاؤں کے تو لیے. کیا یہ بہار لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ نہیں لگتا باجی، بہار ادھر اننت پور کے قریب ابھی 2 گھنٹہ کا سفر ہوتا باجی. چلیے سمجھ نہیں پا رہے کون سے اسٹیٹ سے ہیں، لیکن بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. اور بتائیے سسٹر، کیا آپ ہماری کلاسز کب سے کر رہی ہیں؟ کیا تجویز؟ ابھی یہ وارم اس باجی میں جائن ہوئی سو کل وارم میں نیکسٹ میں ایک بار جائن ہوئی باجی. اچھا بہت بہت قرآن شکریہ، کی آپ نے بہت اچھی تفسیر. کوشش کی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. تو جی ابھی ہم ان پر کامنٹس نہیں لیں گے. آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے. اگر کوئی ہینڈ ریز کر کے سنا رہے تو وہ بہت اپنے آپ میں بہت طاقتور ہے، کیونکہ غلطیوں کے ساتھ بھی سنا پانا بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے. جی باجی. جزاک اللہ. سسٹر رضیہ نسیم سے سننا چاہیں گے، آپ اپنا مائک آن کر لیجیے. جی باجی شکریہ باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہینڈ ڈاؤن کر لیجیے اپنا. السلام علیکم. اچھا سناؤں والی؟ جی جی بالکل شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ماشاء اللہ، آپ نے جہاں غلطی ہوئی اس کو آلموسٹ خود ہی ٹھیک کیا کئی جگہوں پر، اور بہت اچھا تجوید کے حساب سے بھی بہت اچھا پڑھا. لیکن اگر آپ تھوڑا سا وہ سیٹ کر لیں گی کہ کہاں آپ کو رکنا ہے تو شاید جملے بھی پورے ہو جائیں. وہ سانس میرا پورا نہیں چلتا، تھوڑا سا ہارٹ پریشانی ہے ہارٹ کی. اچھا ویسے محسوس نہیں ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے. تو بہرحال آپ بہت اچھا پڑھ رہی تھی. تھوڑی سی مزید پریکٹس کی ضرورت ہے، اور جملوں کو مکمل کر کے وہاں رک جائیے. اگر آپ گروپ پر آڈیو ہماری سنیں گی تو ان مقامات پر رکنے سے یہ ہوتا ہے بیچ میں پھر سانس نہیں ٹوٹتی ہے، جو کہیں کہیں ہمیں محسوس ہوئی. لیکن وہ بھی آپ نے آلموسٹ صحیح کرنے کی کوشش کی. لیکن پھر بھی ہم چاہیں گے اگر کسی نے کوئی اصلاح سنی ہو اور کسی نے کوئی غلطی پکڑی ہو تو بتائیے.
अल्लाह का लाम मोटा नहीं पड़ा था बाजी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पड़ा, इल्लल्लाह। अच्छी बात है, वहाँ हमें भी थोड़ा सा महसूस हुआ। सिस्टर रजिया आप ख्याल रखें, अशहदु अल्लाह, अल्लाह के लाम से पहले जबर या पेश हो तो अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे। और कोई इसला है? थोड़ा सा मजहूल पढ़ा, अलैका पढ़ा, अलैका। हाँ, वो मजबूल नहीं है, वो थोड़ा सा खींच कर पढ़ा, काफ जबर काफ, काफ के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। मारूफ भी है वहाँ, मारूफ पढ़े, मजहूल आवाज से बचें। आपने ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमने भी महसूस किया था, अलैका इस तरह आपने खींचा, अलैका, अस्सलामु अलैका अय्युहन, तो जल्दी से पढ़ना था। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैम एक इन्होंने इबादिल्लाह पढ़ा, इबादिल्लाह को इबादिल्लाह पढ़ा। यानी आइन की अदायगी नहीं हुई। जी जी, आइन की अदायगी। अच्छा, उसको वो कन्फ्रंट कर चुकी हैं कि उनसे हा नहीं अदा होता, जो जिनसे हा कम अदा होता है उनसे आइन भी कम ही अदा होता है, क्योंकि दोनों का मखरज एक ही है। तो लेकिन आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, आपके सुनने में बिल्कुल ठीक इसला थी। सिस्टर रजिया से कहेंगे कि आप आइन और हा की जो मश्क है वो दरमियानी हलक से इस तरह करें कि जब हा पढ़ें तो बगैर आवाज के पढ़ने की कोशिश करें, इस तरह, या अह विदाउट साउंड। और आइन को जब अदा करें तो दरमियानी हलक से बीच हलक से, और उन अल्फाज में ज्यादा कोशिश करें जहां अलिफ या हमजा और आइन बराबर बराबर आए। जैसे एक लफ्ज है अउ, अउ, पहले हमजा है फिर आइन है। इस तरह के अल्फाज और भी हैं कुरान मजीद में, अगर इन पर कोशिश करेंगी तो आइन की अदायगी और मुनासिब तरीके से हो पाएगी। सूरह काफिरून के अंदर भी इस तरह का है, वला अना अअबिदुम, अअबिदुम, वहां पर भी है। और कोई तंबीह है? चलिए माशाअल्लाह, कम है और बहुत अच्छा, वैसे भी आपने बहुत अच्छा ही पढ़ा था। अब कौन सिस्टर हैं, आप कौन पढ़ना चाहती हैं? सिस्टर रुमाना। जी, सिस्टर रुमाना आप पढ़िए। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी माशाल्लाह, बताइए इसला, बताइए कौन कौन बताइए। जी बाजी, जहाँ अल्लाह का लाम बारीक यानी अत्तहियातु लिल्लाह, तो वहां पर मोटा कर दिया, और जहाँ मोटा बाद वाला अल्लाह था उसको बारीक कर दिया। पहले आप पहले वाला बताइए कौन सी जगह थी और कैसे पढ़ना था। लिल्लाही लिल्लाही बाजी, लिल्लाही पढ़ना था ना, लिल्लाही पढ़ लिया, और अशहदु अन्ना मुहम्मदन, और अच्छी बात है। दूसरा, वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना था, तो वहां पर इल्लल्लाह पढ़ना। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, आप लोग को स्क्रीन शो हो रही है? नहीं, नहीं हो नहीं रही। बाजी, यहाँ तो कोई स्क्रीन नहीं मैम, कोई सिस्टर अफशा, आप हमें, सिस्टर कौन इस वक्त, उमामा आप वही होस्ट हैं? मैम उमामा मैम को बना दिया मैंने होस्ट। अच्छा, नहीं उमामा आपा को नहीं बना था, उमामा अरे अब हमें, उमामा आपा आप सुन पा रही हैं? असल में उमामा आपा थोड़ा बिजी हो गई थी, इसलिए उन्होंने। जी अस्सलाम वालेकुम जी, किसको बनाऊं उमामा होस्ट? आपा अब तजवीद क्लास के नाम से एक दे रहा, उसको बना दीजिए। और जी मैम आप तजवीज, मुझे को होस्ट बना दिएगा। एक सेकेंड, किसको को होस्ट बनाऊं?
तो सब अफशा को। रिवाइज कर लीजिए। अच्छा को होती, अच्छा। और होस्ट किसको बनाओ? तजवीद क्लास। ओके। अच्छा को होस्ट तजवीद क्लास, ठीक है। जी सर। तो बताइए जरा सिस्टर, अभी कौन सिस्टर पढ़ रही थी? सिस्टर रुमाना पढ़ रही थी? जी मैम। जी उन्हीं की इस्लाह चल रही थी। और कोई बताइए, और कहाँ महसूस हुई कमी? मैम, आप स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। देखिए अभी तो हो रही होगी। जी जी अब हो रही है। मैम कुछ आ नहीं रहा है लेकिन। नहीं, वेलकम की लगी है बाजी स्क्रीन, आप तशहुद शेयर कर लिए तो वो देखकर पढ़ने में और आसानी हो जाएगी। नहीं, देखकर नहीं पढ़ना है, देखकर नहीं पढ़ना है वो इसलिए। बाकी अगर कुछ होता कुरान का तो हम देखकर पढ़ने की इजाजत देते, इसलिए क्योंकि नमाज में बगैर देखे ही पढ़ना होता है, और एक हफ्ते का टाइम इसलिए दिया गया था कि इसको आप। नहीं बाजी, आप वो स्क्रीन की बात कर रहे थे ना, तो हमको लगा कि वो शेयर करने के लिए बता रहे शायद। अच्छा, खैर चलिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा आज के सबक की तरफ चलते हैं, या आज का सबक करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो सबक है पुराने कायदे में वो बहुत तफसील तलब है, बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। जो लोग गैर हाजिर हैं या आपके मिलने वालों में कुछ ऐसे हैं जो तजवीज़ हकीकत में सीखना चाहते हैं, तो चाहे वो एक ही सबक को ज्वाइन करें, और वो सबक है सबक नंबर 14, तख्ती नंबर 14 इंशाल्लाह, जो अगली बार हम पढ़ाएंगे। आप तमाम से दरख्वास्त है कि उसको मिस ना करें, और शायद उस तरह आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं रा के ताल्लुक़ से जो हमें शायद कभी मालूम भी नहीं होते, और अक्सर हम उसको गलत पढ़ रहे होते हैं। अक्सर क्लासेस में उन नुक्तात पर, उन छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं होती है। अलगरज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िआ। तख्ती नंबर 1, मुफ़रदात उन हुरूफ को कहते हैं जो अलहिदा पढ़े जाते हैं, जैसे अलिफ, बा, ता, सा इलल आखिर। ये तादाद में 29 होते हैं, इनको हुरूफ़े तहज्जी भी कहते हैं। तख्ती नंबर 2, मुरक्कबात उन हुरूफ को कहते हैं जो एक दूसरे से मिलाकर पढ़े जाते हैं। हमज़ा की 3 शक्लें हैं, हमज़ा अलिफ की शक्ल में, वाऊ की शक्ल में, या की शक्ल में। जब अलिफ या वाऊ के ऊपर छोटा सा हमज़ा लिखा हो उस वक्त हम हमज़ा को पढ़ते हैं, अलिफ या वाऊ को नहीं पढ़ते। तख्ती नंबर 3, हरकत ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, इनको जल्द पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें, ज़बर की आवाज़ ऊपर, ज़ेर की नीचे, पेश की सामने जाती है और होंठ दूर हो जाते हैं। ज़बर की 2 आवाज़ें हैं, मारूफ और मजहूल। ज़बर की मारूफ आवाज़ आ, माइक किसी का खुला है, माइक ऑफ कीजिए, और मजहूल आवाज़ ए। मिसाल समझिए, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहमान, रह 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 आवाज़ के साथ पढ़ते हैं, ज़बर की मारूफ आवाज़, सही आवाज़। बिस्मिल्लाहिर रह, ज़बर की आवाज़ ए के साथ पढ़ते हैं, रहमान, तो ये मजहूल आवाज़ है और अक्सर लोग ऐसा पढ़ते हैं। और आज का सबक सुनाने में भी लोगों ने बाकी अत्तहियात की तो तैयारी की, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमान की रा को मजहूल पढ़ा। इसी तरह एक बहुत कॉमनली जो मिस्टेक होती है वो होती है सलाम के अंदर। पता नहीं हम बहुत बार टोक चुके हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं जितने लोग आज मौजूद हैं वो आज के बाद कभी ये गलती नहीं करेंगे। शायद हम लोग इस कल्चर में रह रहे हैं इसलिए आपको महसूस नहीं होती, लेकिन जो वाक़फ़ियत रखते हैं उन्हें इतना ख़राब लगता है ये सुनने में, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व रहमतुल्लाह व रहमतुल्लाह। ये वही ज़बर के मारूफ और मजहूल होने का फ़र्क है। ऐसे ही ज़ेर की 2 आवाज़ें हैं, मारूफ और मजहूल। ज़ेर की मारूफ आवाज़
یعنی صحیح آواز ای ہے. بسم اللہ ہی، حاضر ہی، اور مجہول آواز اے ہے. بسم اللہ حاضر ہے، جو مناسب نہیں ہے، بچنا چاہیے. اسی طرح پیش کی دو آوازیں ہیں معروف اور مجہول. معروف آواز پیش کی او ہے، جیسے محمد، لوگ پڑھتے ہیں محمد، وہ آواز مجہول ہے محمد محمد. تو اس بات کا خیال رکھیں. اور یہ اتنی عام ہو گئی ہیں یہ غلطیاں. اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ ہم ان چیزوں سے واقفیت ہماری ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ اب ہمیں یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غلطی نہیں کرنی ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے. تختی نمبر 4 حروف مدہ. حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو. الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش. مدہ ہوں گے، ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، کھڑی زیر یا کھڑا زیر برابر ہوتی ہے، یا مدہ کے الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے. ان کو بھی حروف مدہ کے برابر کھینچ کر پڑھیں. تختی نمبر 5 حروف لین. حروف لین 2 ہیں، واو اور یا، جبکہ یہ ساکن ہو، دونوں سے پہلے زبر ہو. ان کو نرم آواز کے ساتھ جلدی اس وقت پڑھیں جب یہ لفظ کے درمیان کا حصہ ہو، اور یا عبارت یا آیت کے درمیان کا کوئی لفظ ہو. اور جب یہ آیت کے آخر میں آئیں یا وقف کرنے کی صورت میں ان کو نرم آواز کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں، جیسے وصیف یا وصیف، اس طرح. تختی نمبر 6 مشق. تختی نمبر 7 تنوین. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. 2 زبر عام طور پر بغیر الف کے نہیں لکھا جاتا. ایکسیپشنز ہیں کچھ بہت شاذ و نادر، بغیر الف کے بھی لکھا جاتا ہے، جیسے حمزہ، ایسے لفظ میں جس میں آخری حرف الف اور حمزہ ہو، یا پھر آخری حرف یا ہو، جیسے ہدن. ہدن میں آخر میں یا کے اوپر 2 زبر ہوتا ہے. اسی طرح سماءن میں یا ماءن میں آخری حرف الف اور حمزہ ہوتا ہے. البتہ خلاصہ یہ ہے کہ 2 زبر بغیر الف کے نہیں لکھا جاتا. ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ اس کا جواب ہم آگے تختی نمبر 17 کے تعلق سے پڑھیں گے. تختی نمبر 8 تنوین اور نون ساکن دونوں برابر ہوتے ہیں تلفظ، لہجے، پروننسیشن، آواز کے اعتبار سے، لیکن لکھنے میں دونوں الگ ہوتے ہیں. نون ساکن اور تنوین دونوں برابر ہوتے ہیں پڑھنے میں. تختی نمبر 9 اظہار. حروف حلقی یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. جب یہ 6 حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے، یعنی زبان کی نوک کو اوپر کے تالو سے لگا کر پڑھیں. اسی کو اظہار کرنا کہتے ہیں تجوید کی اصطلاح میں. اور یہ ان 6 حروف کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن کے بعد یہ 6 حرف آتے ہیں، تو ہم نون ساکن اور تنوین کا اظہار کرتے ہیں. تختی نمبر 10 اخفا. نون ساکن کی آواز کو چھپانے کو اخفا کہتے ہیں. نون ساکن کی آواز کو چھپانے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک کو اوپر کے تالو سے الگ رکھ کر زبان کی نوک کے سمت یا ڈائریکشن کو نیچے کی طرف رکھ کر ناک میں آواز روک کر، جسے ہم غنہ کرنا کہتے ہیں، ادا کریں. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے، جیسے من شری کو میں شری، میں غنہ ناک میں آواز روک رہے ہیں، اخفا زبان کی نوک کو اوپر کے تالو سے نہیں لگا رہے ہیں، غنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. تختی نمبر 11 جزم و سکون. ایک چھوٹا سا دال کا نشان
جو کسی حرف پر ہوتا ہے اور پھر اس سے بہت سارے قاعدے بنتے ہیں. یعنی اگر کسی حرف پر جزم آئے تو اس کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں اور اس حرف کو آدھا پڑھتے ہیں. یہ بیسک رول ہے، بنیادی قاعدہ ہے جزم کا. اس کے علاوہ اگر جزم حروف قلقلہ قاف طا با جیم دال جن کا مجموعہ قطب جدن ہے جو تعداد میں 5 ہیں، اگر جزم ان 5 حروف پر ہوگا تو قلقلہ ہوگا. قلقلہ کہتے ہیں ایک لوٹ کر سنائی دینے والی آواز کو، ایک ٹکر کھاتی آواز کو، یا کسی حرف کا 2 بار پڑھتے وقت سنائی دینا، یا باؤنسنگ ساؤنڈ کو، یا ساؤنڈ آف جرک جنبش والی آواز کو. ان تمام چیزوں سے ہم قلقلہ کو سمجھ سکتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر بال کو دیوار پر ماریں اور وہ ٹک سے ٹکرا کر واپس آ جائے، اسی طرح ان 5 حروف کے پڑھنے میں آواز سنائی دینی چاہیے. اور اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں. اگر پھر بھی کسی کو کچھ سمجھنا ہے یا سوال کرنا ہے تو آپ ابھی ریویژن کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور کسی اور سبق کے تعلق سے بھی اگر کرنا ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. الغرض اس کے علاوہ بھی جزم اور ساکن حرف کے کافی قاعدے ہیں جو انشاءاللہ آگے الگ الگ اسباق میں ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں، جیسے سبق نمبر کچھ 14 میں، کچھ 16 کے اندر، اور کچھ اس کے آگے اسباق میں ساکن حروف یا جزم کے تعلق سے قاعدے بیان کیے جائیں گے. تختی نمبر 12 مشق. تختی نمبر 13 تشدید. تشدید ایک W جیسا نشان ہے جو کسی حرف پر آتا ہے، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں، سختی کے ساتھ پڑھیں. تشدید اگر نون یا میم 2 حروف نون یا میم پر ہوگی تو غنہ ہوگا. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو روکنے یا گنگنی آواز جو ناک کے باسے سے سنائی دے. اور اگر تشدید واو اور یا پر ہو تو ادائیگی کے اعتبار سے قاری حضرات کے یہاں واو اور یا میں تشدید کی ادائیگی بمقابلے دوسرے حروف کی قدرے مشکل ہوتی ہے. اس لیے خاص خیال رکھیں جب تشدید واو اور خصوصاً یا پر ہو، جیسے ایاک نعبد، ایاک نعبد. اور آج کے سبق میں بھی جو شروع میں لوگوں نے سنایا اس کے اندر بھی بہتات یہی چیز سنائی دے رہی تھی کہ یا کی تشدید ایک جگہ اگر سنائی دے رہی تھی تو اکثر مقامات سے فوت ہو رہی تھی، سنائی نہیں دے رہی تھی. جیسے نبی یا ایہا النبی، السلام علیکہ یا ایہا النبی، وہاں ہمیں کئی لوگوں کے پڑھنے میں نہیں سنائی دی. تو اس کی وجہ بالکل جنن ہے اور بالکل نیچرل ہے کہ وہ ادائیگی کے اعتبار سے رہ جاتی ہے. اور اس کی اچھی مثال سورہ فاتحہ میں دیکھنے کو ملتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم لوگ اتنا جمع کر اور سختی سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، اکثر لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس طرح پڑھ دیتے ہیں. تو یہ ہمارے پچھلے اسباق کا ریویژن تھا. اگر پچھلے اسباق کے تعلق سے کوئی مشورہ، رائے، سوال آپ کا ہو تو آپ پوچھ لیں. چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ ایسا تو نہیں ہم ہی بولے جا رہے ہیں آواز نہیں آ رہی جی ہے؟ میم آواز آ رہی جی آ رہی ہے جی آپ میم آ رہی ہے آواز. اچھا پارٹیسپینٹس کی اگر آ رہی ہے آپ آواز. جی جی جی. ذرا ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. پچھلی مرتبہ ہم نے تشدید کے تعلق سے اور پھر تشہد سیکھی تھی، جس میں عموماً بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور امید ہے کہ آپ لوگ کی اصلاح ہوئی ہوگی. اس کے بعد دعائے معصورہ بھی ہے، لیکن ہم تھوڑا سا
کچھ حروف کے تعلق سے آپ کو آج بتانا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف مستعلیہ کیا ہوتے ہیں یہ جانیں گے. حروف مستعلیہ کتنے ہوتے ہیں اور ان کو کیوں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے. تو ہمیں بھی بڑا عجیب لگا تھا کیونکہ جب ہم اس کو باقاعدہ ہم نے تجوید کی اصطلاح کے ساتھ ڈیفینیشن کے ساتھ پڑھا تب ہمیں باتیں نئی معلوم ہوئی، جبکہ ہم پہلے سے بھی ان کے بارے میں جانتے تھے اور بالکل یہی حال آپ کا بھی ہے. یہاں حروف مستعلیہ نیچے لکھے ہیں خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. اور یہ کوئی آرڈر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا اور اس کو یاد کرنا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن قاری حضرات کے یہاں اس کا حکم اس طرح ہے کہ ان حروف کو ہر حال میں پر پڑھیں. ہر حال میں پر یا موٹا پڑھا جائے گا. کبھی بھی ان حروف کو باریک نہیں پڑھ سکتے. صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر 50-50 چانسز حکم ہے، چاہے تو باریک پڑھ لیں چاہے تو موٹا پڑھ لیں. وہاں پر بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو 50 چاہے تو موٹا پڑھ لیں وہ حصہ زیادہ بھاری ہے. اس کے علاوہ ہر جگہ حروف مستعلیہ کو موٹا ہی پڑھنا چاہیے. اور بعض لوگوں نے اتنی شدت اس میں بتائی ہے کہ قیامت بھی آ رہی ہو تو بھی حروف مستعلیہ کو موٹا ہی پڑھیں، کیونکہ اگر حروف مستعلیہ کو موٹا نہیں پڑھیں گے تو قیامت آ جائے گی. میرے قاری صاحب کہتے تھے قیامت آ جائے گی. ہم پوچھتے تھے کیوں؟ کیونکہ گناہ ہو جائے گا، کیونکہ حروف باقی نہیں رہے گا. اور حروف باقی نہیں رہے گا تو یہ گناہ لازم آئے گا، حرف بدلنے کا، کم کرنے کا. تو اس لیے حروف مستعلیہ کا جاننا اور ان کی ادائیگی کا صحیح طور پر ادا کرنا بہت ضروری ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں. اگر تمام حروف کو دیکھیں تو 29 ہیں. 29 میں سے 7 حروف مستعلیہ ہیں. ان کو ہر حال میں موٹا ہی پڑھنا چاہیے. باقی حروف باریک حروف ہیں اور حروف مستعلیہ ہیں. یہ جو آپ الگ الگ لکھے دیکھ رہے ہیں ان کا مجموعہ ہے خصا، ضغطن، قز. خصا، ضغطن، قز. خصا خا صاد، ضاد غین طا، قاف ظا. آپ اگر کلیکٹیولی اس کو یاد کریں گی اس کے کلیکشن کے ساتھ میں تو یاد کرنا آسان ہوگا، لیکن ان کو الگ الگ بھی بولنا آنا چاہیے. خصا، خا صاد، ضغطن، ضاد غین طا، قز، قاف ظا. اچھا، یہاں پر 4 حروف تو اس میں سے وہ ہیں جو ہیویسٹ ہیں، سب سے زیادہ موٹے ہیں. ہیویسٹ لیٹر کون سے ہیں؟ جن لیٹرز کے اندر آپ بیلون فیس دیکھ رہی ہیں، یعنی صاد، ضاد، ہیڈ میں ایک بیلون فگر ہے. اسی طرح قا، ظا، غباری کی ایک شکل ہے ہیڈ پر اس کے. یہ سب سے زیادہ موٹے حروف مانے اور پڑھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ قاف، آپ جانتی ہیں چھوٹا کاف بڑا کاف، یہ اس طرح مشہور ہے. قاف، غین عین کے مقابلے میں، اسی طرح حا کے مقابلے میں خا. عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جن کے اندر یہ جو نقطے ہیں، نقطے بھی آپ کو کچھ بتاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. کیا؟ جیسے با، ت، ث. جب اگر آپ 3 حروف کو دیکھتی ہیں تو تینوں ہی سملر فیز ہیں، تینوں کی شکلیں ایک سی ہیں، لیکن نقطوں کا فرق ہے. اور وہ فرق پچ اور ساؤنڈ کا بھی ہے. جیسے جیسے نقطے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے آواز بھی بڑھ جاتی ہے. اب اسی طرح ہا اور خا کو دیکھیں گے تو ہا موٹا حرف ہے جبکہ بالکل ایک جیسا ہے، اور خا ہا باریک حرف ہے اور خا موٹا حرف ہے. اسی طرح صاد ضاد میں، اسی طرح قا ظا میں. یہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں حروف الحجہ، یعنی تمام حروف 29 ہیں. حروف مستعلیہ 7 ہیں اور حروف مستفلہ 22 ہیں. حروف مستعلیہ کو آپ
ہیوی لیٹرز، بولڈ لیٹرز، موٹے حروف، بھاری حروف، ان الفاظوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ مستعلیہ اس لیے کہتے ہیں، استعلا کے معنی اٹھانا، اوپر جانا، چڑھنا، اسی سے اعلیٰ بنا ہے، اعلیٰ معنی بلند، اونچا۔ چونکہ قاری حضرات کا ماننا یہ ہے کہ کوئی حرف اس وقت موٹا ہوتا ہے جب زبان کی جڑ یعنی ٹنگ، روٹ ٹنگ جب اوپر ایلیویٹ ہوتی ہے، جب اوپر اٹھتی ہے تو کوئی حرف موٹا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز ہماری جانب سے بھی شامل کر لیجیے کہ جب زبان آرک شیپڈ ہو جاتی ہے، ہلکی گول ہو جاتی ہے زبان، تو بھی حرف موٹا ہو جاتا ہے، اور اس کی شکل ایسی ہوتی ہے جیسے ہتھیلی میں پانی لیتے وقت ہتھیلی کی شکل ہوتی ہے، جیسے اس، اس، سرو، سرو، را کو یہاں دیکھیں گے، را جب آپ پڑھتی ہیں تو بہت سلائٹلی راؤنڈ شیپ، گول زبان ہو جاتی ہے۔ لیکن حروف مستعلیہ کو مستعلیہ اسی مناسبت سے کہتے ہیں کہ زبان کی جڑ کا اوپر اٹھنے کی وجہ سے، جو انشاءاللہ ہم فگر میں دکھائیں گے آپ کو، وہ حرف موٹے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 22 حروف جو ہیں وہ مستفلہ مانے گئے ہیں، اور انہیں ہم باریک حروف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا فگر سے سمجھتے ہیں کس طرح ادا کرنا ہے، منہ کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو باریک حروف جو 22 ہیں وہ یہ ہیں، اور آخر میں آپ دیکھ رہی ہیں چھوٹی یا کے ساتھ بڑی یا اردو والی بھی بنائی گئی ہے۔ چونکہ عربی میں چھوٹی بڑی یا کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس لیے اگر بڑی یا کی صورت ملتی ہے جو اکثر ہمیں عربی قرآن کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے، تو آپ اس کو یا کہہ سکتی ہیں، اسی لیے اس کو چھوٹا بنایا گیا ہے۔ اور باقی جس طرح ہم انگلش میں صرف والز کو یاد کرتے ہیں، کانسوننٹ کو نہیں، اسی طرح اگر حروف مصالیہ یاد کر لیں گی تو حروف مستفلہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب بات کرتے ہیں حرف خا کی۔ تو خا کا مخرج ہم لوگوں نے شاید اس سے پہلے کلاس میں پڑھ لیا ہے۔ خا کا مخرج ہے منہ کا حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، وہاں سے خا ادا ہوتا ہے، اور خا کے اندر ایک خراٹے، ساؤنڈ آف سنورنگ، وہ خراٹے والی آواز سنائی دینی چاہیے، اور اس کی ادائیگی میں ہونٹ راؤنڈ شیپڈ ہونے چاہیے، جیسے آپ کو فگر میں نظر آ رہے ہوں گے۔ جب آپ اس کا مخرج معلوم کریں گی تو طریقہ یہ ہے کہ خا سے پہلے ایک الف زبر کے ساتھ لگائیں، جس حرف کا مخرج یا ایگزٹ نکلنے کی جگہ آرٹیکولیشن معلوم کرنا ہے اس پر جزم لگا دیں۔ الف زبر والے اور ساکن حرف کو ملا کر پڑھنے کی صورت میں جہاں آواز رکے گی وہی اس حرف کا مخرج ہوگا، نکلنے کی جگہ ہوگی۔ اخ، اخ، یہ الگ بات ہے کہ ہیوی آپ کو بائی انٹینشن، نیت کر کے آپ کو کرنا پڑے گا، انٹینشنلی اس کو ہیوی ساؤنڈ سے پڑھنا پڑے گا، اخ، اخ۔ اور یہ ساؤنڈ آف سنورنگ جو خراٹے کی ساؤنڈ ہے، یہ بھی خا کی صفت ہے، اخ، اخ۔ البتہ یہ ہم صورتوں میں یا آیتوں کے پڑھتے وقت اتنا ہم سنورنگ ساؤنڈ وہاں ہمیں سنائی نہیں دیتی ہے، لیکن جب ہم مشق کرتے ہیں اور جب حروف کے تعلق سے مخارج کو سیکھتے ہیں تو اس وقت اساتذہ اور قاری زیادہ تر بچوں کو مقدار سے زیادہ ادا کرواتے ہیں۔ اس کا ہمیں ایک فائدہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی زبان، چاہے آپ کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، آپ پھر دوسری زبانوں کے الفاظ بھی آپ صحیح اور اچھے انداز میں تلفظ کر پائیں گے۔ اخ، 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 یہ باریک ہے جو غیر مناسب ہے، اخ، راؤنڈ شیپ فگر آپ کے لپس ہو جائیں گے اور درمیان سے خا کی ادائیگی ہوگی۔ جیسے قرآن مجید کی مثال دیکھتے ہیں پہلے، خا کے اندر ایک ایسا لفظ ہے جہاں پر معلوم ہونے کے باوجود لوگ غلطی کرتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ خا موٹا پڑھا جائے گا، اور آپ میں سے اکثر لوگ شاید یہ بات پہلے سے جانتے ہوں، لیکن غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی جب ہوتی ہے جب کوئی پڑھتا ہے سورہ نصر کی آیت نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، لوگ پڑھتے ہیں یدخلون،
यदखुलून, यदखुलून। इस तरह आप उसको खूब मोटी आवाज़ के साथ, भारी आवाज़ के साथ पढ़ें। उसका एक फ़ायदा तो ये है कि अल्लाह के नबी ने इसी तरह पढ़ा, अल्लाह का हुक्म है। दूसरा फ़ायदा ये है कि खा के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमारे लिए रखी हैं, जैसे अल्लाहुम्मा बिल खाई खैरा व बिद्दालि दलील व बिद्दालि दकावा, ऐ अल्लाह हर्फ खा से हमें खैर अता कर दे, भलाई, और जिसको खैर मिल जाए, जो हम उर्दू में खैर कहते हैं, उसे सब कुछ मिल गया। हुरूफ की, सिर्फ हुरूफ की अदायगी से भी जिंदगियां बदलती हैं। हुरूफ के साथ निकलने और अंदर जाने वाली हवा भी मामूली नहीं है। एक बहुत मौलाना शब्बीर नौमानी या शब्बीर साहब हैं, जो मदरसे शाही के मोहतमिम भी हैं। जब उनसे पूछा गया मदरसे में अपने उनके जवानी के दौर में, अब तो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग और बहुत नेक इंसान हैं, कि आप क्या पढ़ाएंगे, और स्टाफ को, इंतज़ामिया को पहले ही पता था कि उनका कहीं इखराज हुआ है, कहीं से उनको रेस्टिकेशन मिला है उनकी यूनिवर्सिटी या उनके कॉलेज से, जहां वो जॉब के लिए जा रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपको तो रेस्टिकेट कर दिया गया था। स्क्रीन को स्क्रॉल ना करें प्लीज़ सिस्टर फरत। तो वो जवाब देते हैं कि इखराज तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी हुआ जन्नत से। फिर उनसे पूछा गया कि आप क्या पढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, अलिफ से लेकर या तक जो आप पढ़ाना चाहें पढ़ा सकते हैं। सारी दुनिया और सारे दुनिया का इल्म, सारी दुनिया की दवा, शिफा अल्लाह ने इन हुरूफ के अंदर रख दी है। इससे आगे कोई काबिलियत, कोई सलाहियत नहीं है। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ इनकी अदायगी, मतलब सिर्फ इनको पढ़ना, एक तो होता है देखकर पढ़ना, मायने के साथ पढ़ना, और एक सिर्फ बगैर देखे पढ़ लेना, इसकी भी बहुत बहुत फजीलत है। लेकिन शर्त यह है कि पढ़ा उसी अंदाज में जाए, अरबी का ही खा होना चाहिए। ये खौदियून अल्लाह, ऐसा नहीं कि पता चला बंगाली का हम अदा कर रहे थे इतने सालों से, या फिर हम उर्दू स्टाइल में पढ़ रहे थे। तो इलाकाई असर या रीजनल लैंग्वेज का जो इफ़ेक्ट होता है वो कुरान के पढ़ने में नहीं आना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग और हम लोग सब लोग इसीलिए जमा हुए हैं कि उसी अंदाज में पढ़ें जैसे नाजिल हुआ, जैसे इसको हमारे नबी ने पढ़ा। अल्लाह का लाख लाख करम है कि अल्लाह ने हमें इतनी आसानियों के साथ यहाँ जमा किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब दूसरा हर्फ है खुस्सा में, पहला ख्वा हमने देखा, अब खुस्सा। स्वाद भी एक मोटा हर्फ है, लेकिन इसकी अदायगी दूसरे हर्फ से इसलिए अलग है क्योंकि एक तो ये हेवीएस्ट, सबसे मोटे हरूफ में से बैलून फेस्ड है, ऑस ऑस। फिर एक जो एयर फ्लो है इसकी अदाई में बाकी रहता है। दूसरी बात, साउंड ऑफ विसल, सीटी की आवाज सुनाई देनी चाहिए, ऑस ऑस, और मोटा। इसकी मिसाल अगर आप कुरान मजीद से देखेंगी तो बहुत टिपिकल एक जगह है जो 10 सूरतों में हमें आखिर में दिखाई देती है, वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सयस्ला सयस्ला। और अगर हम ये कहें कि बिगनर्स या आम तौर पर मुसलमान इस लफ्ज़ को गलत ही पढ़ते हैं, स्वाद कोई नहीं पढ़ता, सब सीन ही पढ़ते हैं, सयस्ला इस तरह पढ़ते हैं। तो सयस्सु में पहले सीन है जो बारीक हर्फ है, और दूसरा स्वाद है, सयस्सु, यस्सु यस्सु, ये स्वाद है, इसको मोटा भी पढ़ें और सीटी के साथ भी पढ़ें। मोटे हर्फ को हर हाल में मोटा ही पढ़ना है, सयस्ल। हम लोग कहीं कहीं तो मोटा पढ़ लेते हैं, जैसे मुसल्लीन, और कहीं साफ सा कहीं लफ्ज आए, लफ्ज स्वाद से शुरू हो रहा हो, लेकिन कहीं बीच में आ रहा हो तो स्वाद मोटे होने से रह जाता है, ख्याल रखें। फिर आगे इसमें जो एक जो कमी आती है वो ये है कि स्वाद अक्सर सीन से बदलता है, जो भी हम बता रहे थे, सयस्ला लोग इस तरह पढ़ते हैं। तो ख्याल रखें, स्वाद और सीन ये हम आवाज और हम सिफत
आर्टिकुलेशन और एट्रीब्यूट सेम है, सिर्फ फर्क है हेवीनेस और लाइटनेस का, मोटे और भारीपन का। सीन जबर सा, स्वाद जबर सा, अगर मोटा ना पढ़ा जाए सा सा, और जो गलत होगा, इसलिए स्वाद जबर सौ, सीन जबर सा। अस और एस दोनों के अंदर विसल भी है और दोनों के अंदर दोनों की आवाज भी सेम है, लेकिन स्वाद मोटा पड़ना चाहिए। इसी तरह का तो जो है ये भी एक मोटा हर्फ है, लेकिन बिल्कुल सिमिलर आर्टिकुलेशन के साथ, सिमिलर मखरज और एक जैसे निकलने की जगह जो है तो और ताकि दोनों का मखरज बिल्कुल सेम है, दोनों एक ही जगह जबान की नोक और सनाया उलिया यानी ऊपर के सामने के दो दांतों के जड़ या मसूड़ों से ये हर्फ अदा होते हैं। अगर ये बाई चांस हमने तो नहीं पढ़ा और ता पढ़ दिया, और ऐसा हमने नमाज में किया, जैसे हम्मालतल हतब, तब ह तब बड़ी ह और बा हतब, अगर इसको हमने हतब पढ़ दिया हम्मालतल हतब, तो किताबों में लिखा है कि नमाज फासिद हो जाती है, नमाज टूट जाती है, क्योंकि आपने वहाँ वा को ता से बदल दिया पढ़ते वक्त अनकॉन्शियसली, आपको नहीं मालूम, अनजाने में हुआ, लेकिन नमाज फिर भी टूट गई। और इंसान एक तो कुरान गलत पढ़ने का, हर्फ बदलने का, नमाज टूट जाने का कितना गुनहगार हो गया। और ये मिसाल बाकायदा नूरानी कायदों और नूरानी कायदे में और बड़ी किताबों में भी लिखी हुई है, अगर किसी ने हतब की ख्वा को ता से बदला तो नमाज फासिद हो जाएगी, इंसान सख्त गुनहगार होगा। तो यही फ़र्क है मोटे और बारीक हर्फ का, जो कंपैरिजन के साथ हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा आर्टिकुलेशन के वक्त या फिर अटरेंस के वक्त, बोलने पढ़ने के वक्त जो फिगर होनी चाहिए, तो में राउंड शेप और ता में फ्लैट शेप, मुंह एकदम फैला होना चाहिए, ऐसे ऑप और एत, एत, ऑप एत। और भी डिफरेंसेस हैं इसमें, लेकिन फिलहाल हम इतना ही पर इक्तफा करेंगे कि तो मोटा हर्फ है और ता बारीक हर्फ है, दोनों की एट्रीब्यूट सेम नहीं है। जैसे हम ऊपर पढ़ रहे थे, सीन और स्वाद दोनों की सिफात भी सेम थी, साउंड भी सेम थी, बस हेवीनेस और लाइटनेस का फर्क था। यहाँ पर क्या है, तो मोटा हर्फ है, ता बारीक हर्फ है, जो दोनों का डिफरेंस है। इसके अलावा भी इसमें फर्क है, ऊपर तो ऊपर वाले दो हर्फ में फ़र्क नहीं था, लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि फ़ा में हमें क़लक़ला अदा करना होता है, ता में हमें क़लक़ला नहीं अदा करना होता है, जो ता की तफसील हम सिफ़ात के ताल्लुक़ से सीखेंगे, और एक बार फिर से इन हरूफ को वहाँ उस पैमाने पर रखकर इंशाल्लाह सीखेंगे। उम्मीद करते हैं क़ा और ता में आप कभी भी कुरान को जल्दी पढ़ने की कोशिश ना करते हुए हरूफ की सही अदायगी के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये तो एक बड़ा फ़र्क है, और इस फ़र्क से तो सभी वाक़फ़ियत रखते हैं, क़ाफ और काफ, और मखरज भी दोनों का बस लाइन बराबर का फ़र्क है, ज़बान की जड़ और ऊपर का तालु, ज़बान की जड़ से थोड़ा बाहर हटकर और ऊपर का तालु, यहाँ से काफ और क़ाफ, जड़ जब जड़ में अंदर की तरफ जाएंगे, हलक की तरफ आप जाएंगे ज़बान की जड़ की, वहाँ से क़ाफ अदा होता है, अक़ अक़, और उससे थोड़ा ज़बान मुंह बाहर की तरफ हटके क़ाफ अदा होता है। फ़र्क सिर्फ इसमें यही है कि क़ाफ को मोटा पढ़ें, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवा क़ुल, और किताबों में ऐसा लिखा है, अगर किसी ने क़ुल को कुल पढ़ दिया छोटे काफ से, तो मतलब होगा नाऊज़ु बिल्लाह, खा जाओ मोहम्मद, और आगे जाके मायने बिगड़कर अल्लाह को। और आप जब कुल कहेंगी तो मायने होंगे कहिए, बोलिए, बताइए कि अल्लाह एक है। मायनों में बहुत बड़ी तब्दीली भी होती है, और तब्दीली ना हो तो हर्फ बदलने का भी बहुत बड़ा गुनाह है, हरकत भी बदलने का बहुत बड़ा गुनाह है।
تو اس کا مطلب جو قرآن ہم نے بچپن میں سیکھ لیا وہ کافی نہیں ہے. تجوید کا سیکھنا فرض عین ہے، ہر ایک پر الگ الگ فرض ہے. ایسا نہ ہو کہ گھر کے بوڑھے ہی تجوید سیکھ رہے ہوں، ایسا بھی نہ ہو کہ صرف بچے ہی سیکھ رہے ہوں. الگ الگ کلچر ہے، گھر کے ہر فرد کو تجوید سیکھنی ہے. آگے کا علم کی اللہ توفیق دے تو سیکھیں، البتہ تجوید ضرور سیکھنی ہے. اب دوسرا اور اگلا حرف جو ہے وہ ہے ظا اور ذال. ان دونوں میں یکسانیت یہ ہے کہ دونوں کی آوازیں سیم ہیں، اور فرق یہ ہے کہ غا بیلون شیپڈ ہے، ہیویسٹ لیٹر ہے، موٹا ہی پڑھنا ہے. اور اس میں بہت تفصیل ہے ان دو حرف میں. ایک تو یہ کہ ایک اور حرف ہے ضاد، جو ضاد زبر ضا، زوئی زبر ضا، زال زبر زا. اگر آپ عوام سے پوچھیں تو سب کی آوازیں زا 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 ہوتی ہیں. اور پھر ایک حرف اور شامل کر لیجئے، را کے بعد جو زا آتا ہے، زا زبر زا. یعنی سملر ساؤنڈ کے 4 لیٹرز ہیں، 4 حروف ایسے ہیں جو بالکل ایک جیسی آواز کے لگتے ہیں، لیکن ان کی ایٹریبیوٹس الگ الگ ہیں، ان کی صفات الگ الگ ہیں. جس میں سے آج جو ہم کمپیئر کر رہے ہیں، جس میں زیادہ غلطی ہوتی ہے وہ ذال، جو باریک حرف ہے جس میں اے ساؤنڈ آتی ہے. اے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا منہ فلیٹ ہو جائے گا، جیسے آپ کو فگر میں دکھائی دے رہا ہے. جب آپ زو او ساؤنڈ سے پڑھیں گے، جو ہیوی ساؤنڈ کی نشانی ہے، تو آپ کا جو لپس ہیں وہ راؤنڈ فگر ہو جائیں گے. نہیں سوری، ظالمین. تو بہرحال حروف مستعلیہ فل ماؤتھ لیٹر ان کو کہتے ہیں. منہ بھر کر پڑھنا چاہیے اور موٹی آواز سے پڑھنا چاہیے. کسی بھی حال میں ان کو باریک نہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ آج کے سبق کی تفصیل ہے. بس یہی اکتفا کر لیتے ہیں. اتفاق سے وقت بھی پورا ہو گیا ہے. کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، انشاءاللہ اگلی بار حاضر ہوں باجی گے نئے سبق یہ میں. قاف اور خا میں مطلب ہاں آواز میں کیا فرق؟ خوف اور خا. جی دیکھیے، قاف اور خا کا فرق آپ نے پوچھا ہے، بہت اچھا ہے. کیونکہ اکثر علاقوں میں خود ہمارے ساتھ بھی، جبکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بالکل نہیں، ہمارا تو خوف بالکل صاف ہے، لیکن جب ہم ریکارڈنگ سنتے ہیں تب ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم قلم کو قلم بول رہے ہیں. ویسے ہمیں اگر کوئی ٹوکے گا ہم یقین نہیں کر پائیں گے، لیکن ریکارڈنگ کے وقت ہمیں بہت ساری ہماری غلطیاں سامنے آتی ہیں. تو وہ کچھ ایسا ہے کہ مخرج قریب قریب ہے. خا کا مخرج اور قاف کا مخرج بالکل قریب قریب ہے. قربت کی وجہ سے آواز ایک دوسرے سے مل جاتی ہے. ادائیگی کے وقت ہمیں بہت خیال رکھنا ہے. اسی خیال رکھ کر قرآن مجید پڑھنے کا نام تلاوت ہے. ہم لوگ تو تلاوت کہاں کرتے ہیں، ہم لوگ تو پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا خیال رکھیں. قاف میں قا آواز آنی چاہیے، اور خا میں ساؤنڈ آف اسنورنگ، جو خراٹے والی جو آواز ہے وہ آنی چاہیے. تو بہرحال خوف جو ہے سافٹ ہونا چاہیے باجی، اس میں کوئی آواز خرخراٹ نہیں آنا چاہیے. خوف وہ بھی اس کے اندر بھی سافٹنس تو بالکل نہیں ہے، لیکن ہارڈنس دونوں کے اندر ہے. لیکن دونوں کی ویرائٹی اور کائنڈس الگ الگ ہے، کیونکہ اس میں قلقلہ ہے قاف کے اندر، قطوب جدن کا حرف ہے، لیکن اس کی ہارڈنس دوسرے طرح کی ہے، اس کی ہارڈنس دوسرے طرح کی ہے. بس یہ ہے کہ آپ بار بار اس پہ مشق کرتے رہیں. اور سب سے اچھا طریقہ آج کے دور میں یہ ہے کہ اپنی آواز ریکارڈ کریے، پھر سنیے. ہم نے بہت ساری غلطیاں جو ہمیں یقین نہیں ہوتا تھا، ریکارڈنگ کے بعد سمجھ میں آتی ہے، ارے ہم نے یہ غلط پڑھ دیا. پھر ہم یہ وہاں سے پڑھ لیتے ہیں اور عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اب ہم ایسا نہیں پڑھیں گے، یہ ہماری غلطی ہے. اور ایسی کئی ساری غلطیاں ہماری دور ہوئی ہیں سن کر. ہمیں قاعدے تو معلوم ہے، ادائیگی کے وقت غلطی ہو جاتی تھی. تو اس طرح بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، ریکارڈ کر کے پھر آپ دوبارہ سنیں. میم جی دو حروف بتا سکتی ہیں ذرا آپ؟ ایک قاف کا، ایک خا کا. جی سسٹر رومانہ، سمجھ میں نہیں آیا آپ کیا بولی. جی ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک قاف کا اور ایک خا کا حرف بتائیے کوئی ذرا ہمیں. لفظ آپ پوچھ رہے ہیں، قاف سے کوئی لفظ بتا دیں. اور جی جیسے خا سے ہے خوف، خوف. جی 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 وآمنہم
من خوف 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 من خوف خوف. اور خوف سے آسان لفظ اگر آپ دیکھیں گے تو قل هو اللہ قل 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 جی کل کل آرام سے نہیں کہنا ہے، بھاری آواز سے قل هو اللہ. جی 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 میم جزاک اللہ. چلیے اور کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. باجی نیکسٹ کلاس میں کس کی مشق کر کے آنا ہے؟ نیکسٹ کلاس میں اچھا رہتا ہے آپ لوگ بھی سناتے ہیں. تو ہم لوگوں نے کون سی صورت لاسٹ ٹائم پڑھی تھی؟ وہی صورت کی آپ لوگ پڑھ لیجیے. کافرون باجی کافرون کا بولے تھے نا، اس بار میسج میں ڈالے تھے آپ نے. وہ اصل میں ہمیں دھوکا ہو گیا، ہمیں تشہد لکھنا تھا لیکن ہم بائی مسٹیک ہم نے کافرون لکھ دیا اور ریئلائز بھی نہیں ہوا ہمیں. جب کسی سسٹر نے کلاس میں آ کر کہا تب ہمیں لگا. تو ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم جو بھی صورت پڑھی تھی اس کا کر لیتے. شاید ہمیں دھیان آ رہا ہے سورہ قریش ہم لوگوں نے پڑھی تھی. اگر قریش کی تیاری آپ کریں گی سورہ قریش کی تو زیادہ مناسب رہے گا. جی انشاءاللہ. جی میم انشاءاللہ. میم ایک چیز اور پوچھنی تھی. جی میم وہ 15 لیٹرز پلیز اور بتا دیجیے جس میں نون کو چھپا کر رکھتے ہیں، یہ چھپا کر پڑھتے ہیں. وہ نورانی قاعدے میں اوپر رہتے نا باجی، سب رولز نورانی قاعدے میں. نہیں وہ وہاں سے دیکھ سکتی ہیں. سسٹر صبا جواب دے رہی ہیں کہ نورانی قاعدے کے سبق نمبر 10 میں یہ وہ 15 حروف آپ کو مل جائیں گے، لیکن جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آسان کر کے بتائیں اور اس کا جواب ہم آپ کو سبق نمبر 24 میں دیں گے. ٹھیک ہے میم. ہم اس کو سیو کر رہے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگلے سبق اس سے جڑا ہوا ہے، اس کی تفصیل، اور ہم بتاتے ہیں جزم کا بھی ایک جگہ تفصیل پوری نہیں ہو سکتی نا، تو اس کے لیے کئی سبق میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. البتہ اعلان یہ ہے کہ اگلے سبق میں سب موجود رہیں اور کوشش کریں کہ کچھ اپنے عزیزوں کو بھی جمع کر لیں، کیونکہ شاید را کا جو بیان ہے اس میں جو غلطیاں ہیں وہ اس طرح پھر آپ کہیں اور نہ پڑھ پائیں. اللہ کرے آپ پڑھ پائیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت باجی یہ را کو مستعلیہ میں نہیں لیں گے، اس کو موٹا بھی کبھی موٹا بھی پڑھا جاتا ہے کبھی باریک بھی. وہ انشاءاللہ جی یہ حروف مستعلیہ نہیں ہے، یہ حروف مستفلہ ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں سب باریک حروف ہیں، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. 7 حروف مستعلیہ ہیں، کنڈیشن کے ساتھ آتے ہیں، لیکن اور بھی بہت ساری ان کی کنڈیشنز ہیں را کی، وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں جانیں گے تفصیل کے ساتھ جو اس کو پوری کریں. جی ہمیں ایک سوال پوچھنا ہے میم. سسٹرس نے جی یہ بول رہے ہیں، ویسے اس سے الگ ہے، ہم تو پوچھنے جا رہے ہیں جی ان لوگوں کا مطلب پوچھا جا رہا ہے، ایک سوال ہے، کیا اللہ کا جن پر انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نیک لوگ ہیں، نبی ہیں، صحابی ہیں، ولی ہیں، تابعی ہیں، تابعین ہیں اور نیک لوگ ہیں. ہم اور آپ بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کا انعام ہمارے اور آپ پر بھی ہو سکتا ہے. ہر وہ انسان جو اللہ کے احکام کو مانے گا ان سب پر اللہ کا انعام نازل ہوا اور ہو رہا ہے اور ہوگا. بتائیے سسٹر. جی میم جزاک اللہ. ٹھیک آمین. وہی میم ایک اور پوچھنا ہے. جی پوچھیے. اللہ تعالیٰ جو حفاظت کرتے ہیں تو اس کے لیے حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حفاظت کے لیے اگر بہت سارے طریقے ہیں. حفاظت کے لیے تو یہی ہے کہ اللہ کے احکام کو آپ مانیں. اللہ ان کو نہیں چھوڑتا جو اللہ کو کے پاس چل کے جاتا ہے، اللہ دوڑ کر آتے ہیں. آپ نے حدیث کا مفہوم سنا ہوگا، جو 1 قدم بڑھاتا ہے اللہ 10 قدم بڑھاتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں، لیکن آسان کر کے ہم جواب دے دیتے ہیں. صبح دوپہر شام، یا صبح شام، یا صرف صبح میں، یا صرف رات میں، چاروں قل پڑھ لیجئے. اس میں اتنی سخت پروٹیکشن اللہ نے دی ہے، اور اس میں سے 2 صورتیں تو ایسی ہیں جو صرف امت محمدیہ کو ملی اور صرف صورتوں کی صورت میں نہیں ملی، وہ بہت بڑے انعام، بہت بڑے گفٹ کی صورت میں ملی. اگر آپ کوئی یہ کہہ دے آج ہم آپ کو بہت ہی بہترین، بہت ہی قیمتی گفٹ دینے جا رہے ہیں، تو ہمیں انتظار نہیں ہوتا چھوٹے سے گفٹ کا کیا ہوگا کیسے ہوگا. یہ ان تمام گفٹ سے زیادہ اچھا، کیونکہ سورہ فلق کے اندر کبھی موقع ہوا تو ہم اس کا ترجمہ آپ کو پڑھائیں گے، اور ترجمہ تو آپ نے پڑھا ہوگا لیکن ایک بار ہم سے جب آپ پڑھیں گے تو شاید آپ
کبھی بھی اس کو چھوڑے نہیں. اس کی جو فضیلت ہے کبھی بھی آپ چھوڑ ہی نہیں پائیں گے پھر پڑھنے سے. 24 گھنٹے آپ کے گزریں گے ہی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑے سے بھی حفاظت فرما لی جو پتہ نہیں کہاں سے رینگتا ہوا آئے اور آپ کو کاٹ لے, اللہ نہ کرے, جس سے آپ بچ نہیں سکتے. سورہ فلق کے اندر اس سے بھی حفاظت ہے, پروٹیکشن فرام آل سائڈ, فرام آل ڈائریکشن آپ کو ان 4 صورتوں سے مل سکتی ہے. یہ آسان طریقہ ہے اللہ کی حفاظت مانگنے کا. ویسے تو آپ وہ پڑھیے, آیت الکرسی پڑھیے, ایک بار پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے, 2 بار پڑھتے ہیں تو 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے. اگر 3 بار کوئی آیت الکرسی پڑھ لے تو بتاتے ہیں کہ اللہ خود اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اب مجھے اس کی حفاظت کرنی پڑے گی. ایک جگہ ہم نے پڑھا تھا ایک کتاب کے اندر کہ اللہ خود اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اب مجھے جانا پڑے گا اس کی حفاظت کے لیے. اور بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی بات آپ نے پوچھی. میم ہر نماز کے بعد بھی کہتے ہیں نا پڑھنا چاہیے. وہ قید و پابندی نہیں ہے. اگر مان لیجیے نماز کے بعد آپ کو فوراً چائے بنانے کے لیے اٹھنا پڑا, یا آپ بھول گئیں, یا اور کوئی, آپ کوئی قید و پابندی نہیں ہے. کسی وقت بھی آپ پروٹیکشن لے سکتی ہیں اللہ کا. اور یقین کامل رکھیے باجی پھر وہ عذر کی حالت میں ہم کیسا مطلب وہ سورت کیسے پڑھیں گے؟ عذر کی حالت میں جو 4 صورتیں 4 قل ہیں ان کو پڑھنے کی بعض علماء, اکثر علماء اجازت دیتے ہیں. اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لفظ قل کو ہٹا کر پڑھیں, اس کو نہ پڑھیں کیونکہ وہ ڈائریکٹ ایڈریس تھا نبی کے لیے تعظیماً, ایسا کہتے ہیں. باقی قل پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں. اور سانس توڑ توڑ کر پڑھ لیجئے بطور دعا. اور ہمیں تو یہی مسئلہ معلوم ہے. اگر آپ کو لگتا ہے, آپ اتفاق کرتے ہیں ہماری بات سے تو اچھا ہے, نہیں اگر آپ کو لگتا ہے نہیں تو پھر آپ کسی بہتر عالم سے بھی پوچھ سکتے ہیں. دیکھیں ہم آپ کو بتائیں, کہیں پر بھی آپ مسئلہ سنیں اور آپ کو لگے اختلافی, تو جہاں پر جو دین ہے وہی دنیا ہے, اور جو دنیا ہے وہی دین ہے. یہ دونوں الگ الگ 2 چیزیں نہیں ہیں. دین ہم دنیا ہی پر اپلائی کر رہے ہیں, آخرت میں جنت میں سب کچھ ہوگا. کہتے ہیں وہاں شراب کی نہریں ہوں گی جو یہاں پر حرام ہے. تو بہرحال جب آپ کسی سے مسئلہ پوچھیں تو مسئلہ پوچھنے سے پہلے آپ اس کے بارے میں جان لیجئے کہ جس سے آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کیا حقیقت میں اس سے پوچھنا چاہیے. ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ گروپ پر سوال ڈال دیتے ہیں, بتائیے میرے بچے کا یہ ہو گیا, یا میں اتنے نماز میری روزے رہ گئے, میں پڑھ لوں نہیں پڑھ لوں. گروپ پر جو موجود ہوتا ہے وہی جواب دے دیتا ہے. تو پلیز اس طرح سوال نہ کریں, کسی خاص سے سوال کریں جو جانکار ہو, کسی کتاب سے دیکھیں, یا اختلافی مسئلے کو تو ضرور آپ آن لائن نہ پوچھ کر آف لائن ہی پوچھیں. یوٹیوب یہ سب نہ دیکھیں, اور جو عام باتیں ہیں وہ آپ یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں. اختلافی مسائل کو یوٹیوب پر نہ دیکھا جائے, اپنے کسی معتبر علاقے کے مفتی عالم سے معلوم کریں, یا جس کو آپ ایک سانس میں نہیں پڑھ کے باجی توڑ توڑ کے آیتوں کو پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں, جی ہاں, بطور دعا. ٹھیک ہے, اجازت چاہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. منڈے میں عربی کی کلاس ہوگی, آپ لوگ عربی کی کلاس میں بھی شامل رہیے. تو جو آپ نے کہا نا قل کو ہٹا کر, وہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے, کیونکہ قل یعنی آیت پھر ہو جائے گی نا سورہ, دیکھیے اس میں کمی بیشی مجھے لگ رہا نہیں ہونی چاہیے. ترجمے کے اگر حساب سے آپ دیکھیں گی, یہ جو ہے دعا ہم پڑھتے ہیں رب اشرح لی, تو یہ یہاں سے نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت ہے قالوا رب اشرح لی, لیکن وہاں سے اگر آپ پڑھیں گی تو وہاں سے ترجمہ ٹھیک نہیں بیٹھے گا. اور کبھی بھی آپ نے قالوا رب اشرح لی اس طرح کسی کو پڑھتے نہیں سنا ہوگا. رب اشرح لی ہی پڑھتے ہیں لوگ. ہم باجی وہی تو بتا رہے ہیں, دعا کے جیسا پڑھ سکتے بتا رہے ہیں باجی. آپ کی بات کا جواب دے رہے ہیں اور اپنی بات پر دلیل پیش کر رہے ہیں. اگر آپ نے کہیں سنا ہو قالوا رب آیت میں آپ اسی طرح لکھا دیکھیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ قل کا مطلب ہے کہیے, کہنا کیا ہے, هو اللہ احد, قل هو اللہ احد, کہیے کہ اللہ ایک ہے. تو کہیے کہنے کی کیا ضرورت ہے, اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے. ترجمے کے اعتبار سے آیت پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا دعا کے اعتبار سے. اللہ عالم بالصواب, اور اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. یہ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے اور مجھے بھی ٹھیک لگتا ہے ترجمے کے اعتبار سے. آپ کا اشکال بھی ٹھیک تھا, لیکن امید ہے کہ ہم آپ کو سیٹسفائی کر پائے ہیں. جی جی جزاک اللہ خیر. قریش پڑھ دیجیے. تو سر شیوا آپ بتائیے پہلے.
अब हम सूर्य इखलास की फजीलत पूछना चाह रहे थे। बहुत वक्त लग जाएगा, बहुत अच्छी फजीलत है, और बस मुख्तसर ये बताएंगे, अगर आप ये चाहती हैं कि सारी दुनिया आपसे मोहब्बत करे, जो हर इंसान चाहता है, अगर आप ये चाहती हैं कि आप बोलें और लोग सुने, अगर आप ये चाहती हैं कि अल्लाह आपकी ज़बान में तासीर दे दे जो सबकी ज़बान में नहीं होती है, और मान लीजिए खुसूसन उस वक्त जब आप ससुराल में हो, आपके लिए नहीं है, आप तो शायद बच्ची हैं, शादीशुदाओं के लिए तो ससुराल का माहौल कैसा होता है, उन तमाम चीज़ों का मजमूई हल ये है, आप मोहब्बत के साथ सूरह इखलास पढ़ लीजिए, अल्लाह तो सबकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत सबके दिलों में डाल देगा, चाहे आप किसी की भाभी हो, किसी की माँ हो, किसी की उस्ताद हो, क्योंकि अल्लाह ताला इस सूरत में हम अल्लाह से मोहब्बत दिखा रहे होते हैं। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत अल्लाह सबके सीनों में डाल देता है। इसलिए हम तो जब भी रोज़ पढ़ते हैं तो ये कहते हैं अल्लाह हमारी मोहब्बत डाल दे अल्लाह लोगों के दिलों में। जब लोगों के दिलों में कितनी बार पढ़ना पाइए? कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो हद हो, कम से कम एक बार मोहब्बत अकीदत के साथ। चलिए बस यहीं पर इक्तिफा कर लेते हैं, इंशाल्लाह वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, हमें एक जगह निकलना था, आज एक प्रोग्राम है, तो इसलिए हम इजाज़त चाह रहे हैं आपसे। और जो सिस्टर सूरह कुरैश पढ़ने के लिए कह रही थी, हम ऐसा करेंगे ग्रुप पर हम ऑडियो डाल देंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अरबी की क्लास का यही लिंक रहेगा? जी हाँ, जी हाँ, एवरी मंडे जी, और यही टाइम? जी टाइम भी यही है। जज़ाकल्लाह। मैम इस क्लास का कोई ग्रुप भी है? जी हाँ, अगर कोई ग्रुप है तो सिस्टर निदा आप कैसे ज्वाइन होंगी? क्या कोई चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक डाल सकता है क्या? सिस्टर शिवा मैम आप हम कर पाएंगे क्या? उसमें अल मारिफा वाले ग्रुप में तो हैं। अच्छा, तो आप वहाँ पर मैसेज कीजिएगा, हम वहाँ पर ग्रुप का लिंक आज डाल देंगे अल मारिफा पर, तो आप उसको टैप करके मेन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको क्लास की रिकॉर्डिंग ऑडियो वगैरह सब मिल जाएगी। जज़ाकल्लाह मैम। आमीन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।